کہتے ایک سویا ہوا تھا مکے میں، جماعت مکے کی ہو رہی، سویا پڑا. اوف. تو آقا جی تو سب کچھ جانتے ہیں نا، ساری کائنات نظر میں. تو کوئی اس کو اٹھانے گیا طریقت والا کہ بھائی مکے کی جماعت ہے، تم سو رہے ہو، نماز پڑھو. کہتے حجابات اٹھے، جناب علی رسول کریم جلوہ گر ہوئے. کہا شیخ کو اس کو چھوڑ دو، سونے دو، یہ نماز میں ہی ہوتا ہے. طریقہ جس پہ کھل جائے، یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اس کو سونے دو. یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اس کو سونے دو. کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں. ایسی باتیں ہیں، اسی ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا اللہ والوں کی. یہ میں ربا تینو باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا. یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تم ہے، اندر بھی تم ہے، میں بھی تم ہے، تو بھی تم ہے، سب کچھ تم ہے. سبحان خدا کر ہم کو آپ کو بھی ایسی چیزیں نصیب ہوں. ہاں جی، پھر پتہ چلے کہ خدا کی محبت میں کیا کیا پڑا ہے، آقا کی محبت میں. اور جب تک یہ کیفیات شروع نہیں ہوتی، انسان کو فرق کا پتہ نہیں چلتا. باتوں سے نہیں پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی جیسے خیالات بن جاتے ہیں باتوں سے، لیکن کیفیات سے اڑنے لگ جاتا ہے. ہاں اڑ جاتا ہے، کسی چیز کو پھر نہیں دیکھتا، بس اللہ اور نبی کو ہی دیکھتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ نبی. اور حقیقت بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں جو وظیفے نہیں چھوڑتے، ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہ ان کو ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا. جو خدا نبی کے نام کی قدر کرتے ہیں جی، یہ ان کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. وہ مستقل کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. جیسے حدیث شریف میں آقا جی کہتے ہیں نفل زیادہ پڑھو تمہارا میرا معاملہ بنے گا. ایک صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میرا مسئلہ ہو جائے مضبوط. کہا انی علی کثرت السجود، نفل زیادہ پڑھ، زیادہ شد کر، میرا تیرا معاملہ بن جائے گا. تو ان چیزوں میں رغبت رکھا کرے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اگر بندہ نفلیں شروع کر دے اور ہمیشہ پڑھے اور نہ چھوڑے. عشقنی و عشقتہ، ایسے لفظ ہیں حدیث مبارک میں کہ میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. تو خدا کری توفیق ہو جائے، باتوں تک نہ رہیں، جس کو خدا کی محبت نصیب ہو جائے، نبی کریم سے محبت، اس کے لیے جنتوں سے بھی زیادہ نعمتیں موجود ہیں. کہ جنت تو سب کو مل جائے گی، لیکن خدا کا قرب، نبی کا قرب قسمت والوں کو ملتا ہے. تو خدا کر یہ نعمتیں بھی ہم کو آپ کو نصیب ہوں، اور ہم مستقل لگ جائیں اس چیز میں کہ جس میں آقا جی ہم کو آپ کو لگانا چاہتے ہیں. آقا جی کہتے ہیں حب الاعمال الی اللہ ادومها، زیادہ اللہ کو وہی عمل اچھے لگتے ہیں جس میں دوام ہو، ناغہ نہ ہو. تو ایسے نہ کیا کریں. نفل ہیں تو مستقل رکھیں، کچھ اضافے والے علیحدہ کریں، لیکن مستقل کچھ رکھیں. وظیفوں میں کوئی مستقل رکھیں، اس میں ناغہ نہ کریں. اضافہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جو اضافہ نہیں ہو سکتا، جو مستقل ہے اس کو نہ چھوڑیں. کیونکہ جس چیز کو رسول اللہ نے پسند کیا اور کہا اللہ بھی پسند کرتا ہے، احب الاعمال، اللہ کو عمل بہت ہی اچھے رکھتے ہیں، ادومها، جس پہ دوام ہو. تو خدا آپ کو ہم کو دوام نصیب کرے. شیشہ ٹوٹ جائے نا تو لکیر نہیں جاتی، پھر زخم نہیں جاتا. شیشے میں شرخ، عربی میں شرخ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں. شیشے میں شرخ بڑھ جائے پھر نہیں جڑتا، اس میں اللہ بیٹھ جاتا ہے، اس میں محمد مصطفیٰ جلوہ کرنا رستہ بنتا ہے نا اندر. میرے پاس ایک طالب علم مدینے میں آیا،
بس شہر میں سویا، رات کو اٹھا، میرا دل دیکھا پھٹ چکا ہے. میں دیکھا آنکھیں بھی اس کی پھٹ چکی تھیں. قسمت ہوتی ہے، لگا رہے آدمی، جب کرم کی گھڑی آ جائے لگا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے، ان کے ادب کے تقاضے پورے کرے جتنے ہو سکیں، اور ہر وقت کمی محسوس کرے، ہر وقت کمی محسوس کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ، آقا جی کو کہا ان کو بتائیں آپ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع میں ہو جاؤ، مجھ سے جڑو. یحببکم اللہ، خدا تم سے پیار کرے گا. صحابہ نے کیا پیار کیا نبی کریم سے، خدا نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے. کہاں وہ کھجوریں کھاتے تھے، جی جھونپڑیوں میں بیٹھتے تھے، کہاں کیسروں کسرا کے تاج انہوں نے رون دیے. مشرق مغرب میں چلے گئے، نہ اسلحہ تھا نہ کھانا تھا، ان کے پاس عشق رسول تھا. ساری دنیا پہ غلبہ کیا. جہادوں میں جاتے تھے، کھجور نہیں ملتی تھی کھانے کو، گٹکیں چوستے رہتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ تھا. خدا کہ ہمارا آپ کا ان کا ساتھ ہو، ہمارا آپ کا ان کا ساتھ ہو، ورنہ منزل آسان نہیں. وہ پھر سنبھالتے ہیں، کیونکہ بیچ میں شیطانی حملے آتے ہیں، نفسانی حملے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا زور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ سنبھالتے ہیں. ہاں، اور چاہے کسی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ان کی مرضی پر ہے، اس کو سنبھالے یا چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، یا اس کو سنبھالے، اس کو ارشاد کے لیے بٹھا دے کہ جو ان سے آنکھ ملائے گا وہ میرے سے آنکھ ملائے گا. ہاں پھر ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ نبی کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے نا. اس لیے فنا فی الشیخ کو پہلے کہا گیا ہے کہ نبی کریم شیخ کے پیچھے سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، لکھنے میں شیخ دکھتا ہے لیکن شیخ نہیں ہوتا، شیخ میں نظر رسول ہوتی ہے. ہاں، نہیں تو اثر کہاں سے آئے گا نا، اثر ادھر سے تو آتا ہے. لیکن شیخ کو نوازنا ہے تو آقا کی نظر پھر شیخ کی نظر سے چلتی ہے. شیخ کی بات ماننے سے باتیں بنتی ہیں، پھر اس کو فرق نظر آتا ہے. گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے حالات بگڑتے ہیں، اس کو یقین آ جاتا ہے واقعہ یہ شیخ ہے. ادھر سند ڈگری کی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں، وہ حکومت کرتا ہے دلوں پر، اسے حکومت دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کہنا چاہیے اتنا بڑا لفظ، نہیں کہنا چاہیے، نائب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. ہاں اگر ہو بھی تو نہیں کہنا چاہیے. بہت ہستی، ان کا کون نائب بن سکتا، وہ اللہ کے معاملے میں ہے. لیکن ان کی کرم کی نظر جس کو قبول کر لے، بس سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. تو یہ کوشش کریں ہر وقت 24 گھنٹے کہ درود شریف تمہارے سے نہ چھوٹے، بس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی نبی کریم نے قبول کیا ہے. اور مولویوں کے معاملے میں زیادہ نہ جائیں، اختلافات میں پڑ جائیں گے آپ. طریقت میں رہنا تو اندھا ہو کے چلنا ہے. کہتے شیخ گئے بسل کہ پیاز پیاز کرو، تو تم پھر اللہ اللہ درود نہ پڑھو، تم پیاز ہی پیاز کرو. یہ یہاں تک اندھا ہو جائے. اس کی جو لفظ ہوں گے کیسے لفظ نکلیں، اس میں بھی روح رسول کا اثر ہوگا. اللہ کوئی لفظ کہہ دے، کوئی لفظ کہہ دے. حضور کہتے کالا بسل بسل وصل، بسل بسل کرتا رہا، وصل نصیب ہو گیا. جب تم کو فائدہ نظر آتا ہے، تم کیوں مولوی والی باتیں نکالتے ہو، یہ ایسے ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے. جب تم کو فائدہ ہوتا ہے، مریض کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو کیا مصیبت پڑی. خواہ وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کون سی دوائی ہے، جرمن کی ہے، کہاں کی ہے، حکیمی ہے، یا تم ایسے علاج کیوں کرتے ہو، تم قطرے کیوں دیتے ہو. باتیں علاج کرتے ہیں وہ جیسے ایک قطرہ ڈال دیتے، گردے میں درد ہے وہ قطرہ ڈال دو. یہ کیا ہے، تو چپ رہتے، فائدہ ہوتا ہے تو کر، تجھے کیا، جیسے بھی علاج کرے. چین والے کچھ اور طرح کرتے ہیں، اللہ والے محبت سے کرتے ہیں کہ ہم سے محبت کر لو، دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہاں ہاں، حب شیخ کو پہلے دخل دیا گیا ہے.
تو طریقت میں جس شیخ سے فائدہ نہ شروع ہو سے حب شیخ نہ کر سے بھاگے. اگر آپ اس سے جڑتے تمہاری نمازوں میں طاقت نہیں پیدا ہوتی، تمہاری زبان درود پر زیادہ نہیں چلتی، اور تم کو اور چیزیں جو خدا کی محبت کی نصیب نہیں ہوتی، تو اس شیخ سے فائدہ نہیں ہے. اگر تم دیکھو اس طرح تم جڑتے ہو، تمہارا دل آقا کی چاہت میں آ گیا ہے، کبھی آقا کا نام سنتے تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوتی، تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تم دروشی پڑھ نہیں سکتے تھے، اس سے جڑے تو دروشی فر تمہاری زبان پہ چل رہا ہے. اگر طاعت کی طرف تمہارا دل راغب ہے اور گناہوں سے ہٹنے کو کرتا ہے، تو ایسے شیخ کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ آگے اس سے پھر کچھ اور بھی نظر آئے گا. اگر دیکھے طاعت میں بھی دل نہیں لگتا، گناہوں سے بھی دل نہیں ہٹتا ہے جی، تسبیحیں بھی نہیں چلتی ہیں ہاں جی، تو پھر خود ہی پڑھ لے، اس شیخ کا فائدہ نہیں ہے. پیر ملے پر پیڑ نہ جائے، ایسے پیر نہ کم میں ہو. ہاں، تو یہ نہیں کہ فنا فی شیخ جو شیخ میں فنا فی نانا. سوچنا ہے اس شیخ کے ساتھ رہنا دن ہوتا کیا ہے. یہ نہیں سوچنا تم کو اگر اس نے کوئی پھونک مار دی تمہارا درد چلی گئی، تو ڈاکٹر بھی گولی دے گا درد چلی جائے گی. وہ تو تم سے جڑتے تمہارا دل بدلتا ہے. یہ نہیں کر سکتا ڈاکٹر نہ کوئی جادوگر. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ و محمد ہوتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. ہاں، تو اس سے دل لگائے. دیکھے دل لگاتا ہوں تو دل اللہ سے بھی لگتا ہے، نبی سے بھی لگتا ہے، وہ کام ہونے لگتے ہیں. تو شیخ کو پکڑ لے. اگر کہ دل لگاتا ہے لیکن فائدہ نہیں نظر آتا ہے، اس سے کو چھوڑ دے. مختصر بات ہے، کیونکہ تلاش ضرور ہونی چاہیے. ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے تو شیخ نہیں ملتا، شیخ بھی مل جاتا ہے. ہاں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سچی نیت ہو نا. نیتیں ہوتی نہیں ہے. لوگ یہاں آتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے نہیں آتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. وہ مسئلے منوسوں کے حل تھوڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں مسئلے حل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم خدا رسول سے محبت کے معاملے شروع کر دو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بلکہ لوگوں کے مسئلے تیرے سے حل ہوں گے. تو خدا کی محبت کے تقاضے سے چل. عشق کوئی مزدور نہیں ہے، مزدوری والا کام مت کر. بس جیسے ایک صحابی کو آقا جی نے عبادت میں لگایا، کچھ عرصے کے بعد اتفاق ہوا اس کے گھر میں جانے کا. دیکھا تو زمین بھی گھسائی ہوئی، متھا بھی گھسایا ہوا. آقا جی نے کہا جو مختصر کہ جو کرتے ہو قبول نہیں ہے. اس نے کہا رسول اللہ قبول ہے یا نہیں ہے میں نے یہ نہیں سوچا، بس میں نے سوچا آپ نے کہا ہے میں نے کرنا ہے. سبحان. تو خدا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سنیں نماز کے متعلق، نماز جماعتوں سے پڑھو، قضا نہ کرو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. بہت احساس کرو جماعت کا کہ آقا جی نے کہا ہے. اور نکل جائے تو توبہ کرو، پڑھ لو گھر میں. کوشش یہی کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز ہے. آقا جی کا زیادہ درود پڑھ گیا میرے قریب ہوگا. آپ ان کو چاہتے ہیں دوسری کی کثرت کر کے قریب ہو جائے. آپ دوسری پڑھ سکتے ہیں بھائی رزق وسیع ہو جائے گا، مصیبت دور ہو جائے گی، بہت سی نیتیں سب ہو جائے. لیکن آپ نیت یہ کریں کہ مجھے آقا کی غلامی نصیب ہو جائے، آقا مجھ سے راضی ہو جائے. یہ سب سے اچھا ہے. تو باتیں تو بہت انسان کرتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں. ساری عمر عالموں کے گھر رہا، کافر ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا عاشق رسول ہو گیا. یہ ایسے مسئلے ہیں. تو خدا کرے ہمارے تمہارے پہ تقاضا کرم آ جائے، ہم لوگوں کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے اور دل لگ جائے اللہ سے بھی اور نبی سے بھی انشاءاللہ تعالی. باقی ظاہر وسائل کرنے پڑتے ہیں انسان کو تھوڑے بہت. ہاں جی، تو ظاہر وسائل جو آقا نے بتائے ہیں اس کو نظر انداز نہ کرے. نمازوں کی پابندی، تسبیحوں کی پابندی، کیونکہ آپ نے کہا اللہ کو وہ عمل پر سے ناغا نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے. اگر گناہ ہو جائے تو زیادہ نہ پریشان ہو. جیسے مٹی لگ گئی جھاڑ دے استغفر اللہ کر کے آئندہ نہیں کروں گا. لاکھ گناہ بھی ہو جائے کہ آئندہ نہیں کروں گا، نیت سچی ہو سب نیکیاں بن جائیں گی. ہاں نہ ڈرے. شیطان ڈرا گیا تم کو، تم نے قتل کیا، تم نے اتنے گناہ کیے، یہ کیا وہ کیا. شیطان نے قسم کھائی جب تک کہ زندہ ہے گناہ کراؤں گا. خدا نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں اپنی بزرگی جلال کی، جب تک توبہ کریں گے میں بھی معافی دوں گا. چلو مقابلہ تو مقابلہ.
تو وہ بڑا پریشان تو ہے. آدمی پریشان نہ ہو، 100 قتل نہ کرے لیکن ہو جائے تب بھی معافی مل جائے گی. حدیث سے جی معافی مل گئی اس کو. لیکن آپ قتل شروع کرتے ہیں، ایسا نہ کرنا خدا تعالیٰ. ہاں کبیرہ صغیرہ ہو جائیں بھی نہ ڈریں کہ اس کے کرم میں ہے کہ اس سے اللہ سے منہ پھیر لے، اللہ کو نہ چاہے، اس کا تقاضا کرم آتا ہے، خدا زبردستی کرم اس پر ڈال دیتا ہے. وہ دیکھا عورت ساری عمر بدکاری کی، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس کا پیشہ ہی ایسا تھا. استغفر اللہ. اس نے کتے کو پانی پلایا، خدا نے کہا ساری عمر کے گناہ بخش دیے. نہ توبہ کی، نہ اس نے نیت کی. بخشنے پہ آئے تو بخش دے، اور انصاف کرے تو پھر تو بڑا مشکل ہے بچنا. تو خدا آپ کے ہمارے ساتھ تقاضا کرم کرے ہر وقت. بس نہ عبادت کر کے غرور کریں شیطان کی طرح، عبادت سے وہ بے نیاز ہے. نہ گناہ کر کے زیادہ خوف کریں کہ مایوسی کفر ہے، چاہے لاکھ زنا ہو جائے، لاکھ چوریاں ہو جائیں، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ آقا جی صحابہ کو ایسے مضبوط کیا، کہا وہ بھی جنت میں جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کی ہیں چاہے اس نے چوریاں کی ہیں. صحابہ ڈر گیا. سے پھر پوچھا صحابی نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ نے پھر دعا یہی جملہ 3 دفعہ دہرایا، اور 3 دفعہ اس نے پوچھا کہ زنا کرے چوری کرے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو چاہ نہ چاہ زبردستی چلا جائے گا. تو مطلب انسان کو توبہ نصیب ہو جاتی، چلا جاتا ہے. ہاں تو خدا کرے توبہ و شرم. دیکھو گناہ ہوتے ہیں، مومن سے بھی ہوتا ہے، فاسق سے بھی ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے. آپ سے گناہ ہوا، آپ کو بوجھ ہوا، آپ نے کہا بہت مصیبت ہوئی، گھبراتے ہیں. ایسے گناہ تمہارے نیکیاں بنتی ہیں، گناہ نہیں بنتے وہ گناہ کر کے بھی. کہ مومن کو اگر گناہ ہو جائے، ہوتا ہے تو کہا ہے، مومن سے اگر گناہ ہو جائے اس کو پہاڑ لگتا ہے. فاسق سے گناہ ہو جائے فرمایا کو مکھی بیٹھی رہی، احساس نہیں ہوتا ہے. اگر گناہ کرتے آپ کو احساس ہوتا رہتا ہے، سمجھو آپ بخشے ہوئے ہیں. بالکل نہ ڈرے. چاہے ڈر کی باتیں ہیں، ماں باپ ڈراتے رہتے ہیں نا، تجھے قتل کر دوں، یہ کر دوں، قتل کرتے ہیں. اللہ ماں باپ سے زیادہ ہے. یہ سزا دے دوں گا، وہ سزا دے دوں گا، لیکن اس کا پکا فیصلہ خدا نے نہیں کیا قرآن میں. پکا نہیں کیا، بس دے دوں گا. اب دوں گا نہیں دوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں قرآن میں ایسے وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے عمل بھی کرتے، گناہ بھی کرتے ہیں، اعتراف ہو، لیکن اعتراف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم سے خطا ہوئی ہے. تو گنجائش دی ہے لیکن پکی بات نہیں کی ہے، کیونکہ پکی بات کر ہم لوگ پہلے ہی بگڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو خدا نے کہا اصل اللہ، شاید خدا ان کو بخش دے، لیکن آپ کا حقیقت میں بخش دے گا انشاءاللہ. ہاں جی. اس کی رحمت غصے پہ غالب ہے. ہاں جی. اور آقا جی نے اس طرف اشارہ بھی کیا تم سے گناہ نہیں ہوں گے. خدا ایسی قوم میں پیدا جس سے گناہ ہوں گے، خدا وہ توبہ کریں گے، خدا بخشے گا. اس نے بتانا بھی ہے تو میں غفور الرحیم ہوں. تو پھر غفور الرحیم کچھ غفور الرحیم ہی کرے گا تو تم بھی کرو گے، کچھ ادھر سے بھی ہوگا. صحیح ہے. ہاں لیکن خدا کرے نہ ہی ہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ ہو جائے تو خدا توبہ نصیب کرے، اور خدا کہ اگر ہو جائے تو ایسا رونا نصیب کرے وہ گناہ تم کو واصل الہی بنا دے. ایسے بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں سے گناہ ہوا ہے، بڑا روئے ہیں. اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے ایسا، اور آقا جی نے بھی ایسے کہا ہے. کسی شیخ کو کہا کہ یہ دیکھ لو یہ لوگ ہیں، انہوں نے گناہ بہت کی ہے، نیکیاں نہیں کی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب میں ہیں. اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کے روئے بہت ہیں، اتنا روئے ہیں خدا نے ترس کیا. ویسے خدا کرائے نا ویسے ہی روئیں تو اچھا ہے. اگر ہو جائیں خدا نہ خواستہ، خدا کا اتنا روئیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی